ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے بزرگ و برتر کا شکر و کرم فضل و احسان. ہم بہت مبارک دنوں سے گزر رہے ہیں. یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ راتیں اللہ رب العزت کی پسندیدہ اور محبوب کے دن اور یہ راتیں. اس کا عمل دوسرے وقتوں سے کہیں زیادہ فضیلت و ثواب کا باعث بنتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان ایام کی قسمیں کھائی، اور یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم فرماتا ہے تو گویا اس چیز کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ دن، وہ وقت، وہ جگہ، وہ ذات یا جو بھی ایسی چیز ہے جس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا قدر و منزلت رکھتی ہے. تو یہ دن ان راتوں کی قسم کھائی گئی، ان ایام کی. تو گویا کہ یہ وہ اوقات ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت اپنا قرب عطا کر رکھا ہے. اس میں جو کام کیے جائیں گے وہ اللہ رب العزت کو محبوب ہوں گے. اور کیوں نہ ہو، آپ اگر پلٹ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا سے کلمہ گویانے حق ایک جگہ جمع ہوتے، گویا کہ وہ ہر ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہر خطے کی نمائندگی ہو رہی ہے. وہ اسی ماہ مبارک ہر ایک کی آواز کو پہنچانے والے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ اپنی آواز اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر کے وہ پہنچا رہے ہیں. جب تک اپنی حاضری دلوا رہے ہیں، اپنی حاضری لگوا رہے ہیں اور ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. یوں نہ سمجھا جائے کہ صرف اپنے خاندان کی حجاج نمائندگی کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پورے خطے اور علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں کہ آئے ہیں، کہ ہم جن سے آئے ہیں ہم وہی ہیں جو ہمارے پیچھے رہ جانے والے بات. ہمارا عقیدہ وہی ہے اور ہماری آواز اور ہماری تڑپ وہی ہے جنہیں ہم چھوڑ کر آئے. تو گویا کہ یہ ضیوف الرحمان جو ہے یہ الگ الگ دنیا کے خطوں کے نمائندے ہیں جو اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. یہی وہ ماہ مبارک، یہی وہ ایام ہے. کیا گہما گہمی ہوگی. اے ہے سبحان اللہ. اس وقت مکے کا منظر ایسا ہوگا کہ فرشتے بھی ٹکٹکی باندھے وہاں دیکھتے ہوں گے. حجاج کیسی تیاری میں ہے نا. ابھی منا کو روانگی کا وقت قریب ہے. عرفات کا وہ قیام، وہ وقوف عرفہ کا لمحہ قریب آنے کو ہے. وہ مزدلفہ کی رات انتظار گویا کہ ہو رہی ہے. اور رمی جمرات پر جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی ساری امت مسلمان نے شیطان سے اپنی برات کا اعلان کر دیا. جب طواف زیارت کے لیے حجاج جمع ہوتے ہیں ہے نا، لوگ دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں. لیکن یقین جانو کہ اس بھیڑ کے اندر جو رہتے ہیں نا، گھبراہٹ ان کے دل پر نہیں آتی. ان کے دلوں پر تو اللہ کا نور اور رحمت برس رہی ہے. وہ بھیڑ کہاں کی بھیڑ. شیطان پیٹتے رہ جاتا ہے کہ انہیں کیسے نہیں روکا. ارے مال کی محبت میں تو رک جا، اولاد اور خاندان اور کاروبار کی محبت میں تو رک جا. حاجی نے کہا ساری محبتیں اپنی جگہ، کسی کی کوئی محبت اللہ و رسول کی محبت پر غالب نہیں جا سکتی. ثابت کر دیا. مال پیچھے ہو جا، تو کیا ہے میرے ہاتھ کا میل ہے. اللہ کی محبت پر تیری محبت غالب ہے ہرگز نہیں. اولاد
تو بندگان خدا نے کہا یہ اولاد بھی تو خدا ہی کی عطا کی ہوئی ہے، تو گویا کہ یہ خود سپردگی ہے، یہ تسلیم و رضا کا اعلیٰ مقام ہے جو بندے وہاں جا کر ادا کرتے ہے ایسے۔ پھر ان دنوں کی رب تبارک و تعالیٰ قسم نہ کھائے تو پھر کس کی؟ اس لیے آتا ہے عرفات کے میدان میں، اس کھلے میدان کے اندر کہ چھت سے باہر نکل کے جب حجاج اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو آواز دیتے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس مجمع کے سامنے فرشتوں کے ساتھ اپنا مجمع لگاتا ہے اور دیکھتا ہے، فرشتوں سے حکم ہوتا ہے انہیں، دیکھو میرے ان بندوں کو، دیکھو کیسے گڑ گڑا رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں، اور گواہ ہو جاؤ ان کے اگلے پچھلے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ یہ سند دی جاتی ہے۔ تو پھر ان دنوں کی قسم نہ ہو تو کس کی قسم؟ ہاں کہ بندے کشا کشاں چلے آتے ہیں، آواز ایک، چہرے ایک نہیں، گوری ایک نہیں، آواز ایک، لباس ایک، اور حد تو یہ ہے کہ مقصد بھی ایک، پانا کس کو ہے؟ سب مل کر خدا کو پانے کے لیے نکلے ہے نا۔ اسلام کی صداقت کی علامت ہے کوئی ایسا آ کے بتائے کہ کسی مذہب کے پاس ایسا عظیم الشان فریضہ ہو کہ جو سارے انسانوں کو اکٹھا کر دے، ایک جگہ کر دے، اور ایک جگہ کر یہ اعلان کر دے کہ یہاں پر محمود و حیاس کی کوئی پابندی نہیں، کوئی شرط نہیں، ایک جگہ جمع ہو، اور ہمارے سارے فرائض ایسے ہی ہے جو اونچ نیچ کے ساری فصیلوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا عظیم الشان مہینہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ نعمتوں کا ادراک کرو دوستو، سچ بولتا ہوں، سمجھے؟ یہ ایام معلومات اور ایام معدودہ یہ کیا ہے؟ ان کو یاد کرو، ان کو یاد کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس میں تحلیل تکبیر زیادہ کر دو اللہ رب العزت۔ تو صحابہ کا تو طریقہ تھا اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے تھے، آپ بھی جب موقع ملے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھا کیجیے، ہے نا۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی توصیف، اس کی سبحانیت، اس کی سبوحیت کا بیان اس کے اندر ہے، تو یہ کرنے کی چیز ہے نا۔ ہم نے بھلا دیا نا، میں بار بار کہتا ہوں، شب قدر کے موقع پر کہتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیز تھی کہ جن پر ہمیں بہت جم کر جانا چاہیے تھا، جم جانا چاہیے تھا، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ شب قدر کو بھی تلاش کرنے کے لیے ہم وہ اب تک تیار نہیں ہو سکے۔ کتنا بیان کیا آپ کو سامنے، کم کیا، لیکن شاید لگتا ہے 10-20 لوگ ہیں جو جاگے ہیں، کہ 2000 لوگوں میں سے ایسا لگتا ہے، تو شوق نہیں آ پایا ہمارے، سمجھے؟ تو یہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایسی جیسے شب قدر کی بات کرتا ہوں نا، ایسے آپ سے کہتا ہوں کہ 10 ایام اس میں قرآن کی تلاوت بڑھ جانی چاہیے، صدقات و خیرات بڑھ جانا چاہیے، نرمی انسان کے اندر یہ باہر آنی چاہیے، سختی کم ہو جانا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہمارا ہونا چاہیے، خود کو گویا کہ ہم نیکیوں کے قریب کرے کہ آج کے دن کی جانے والی، یعنی ان دنوں کے اندر 10 دنوں میں کی جانے والی ہر نیکی اللہ رب العزت سے قریب کرنے والی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ایک ایک روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں پہ برابر۔ سبحان اللہ۔ اور عرفہ کا روزہ اگر کوئی رکھے تو حضور سے پوچھے یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ عرفے کے روزے کا کیا ثواب ہے؟ حضور نے فرمایا پچھلے 1 سال کے، اگلے سال کے اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیا۔ ایسی نیکیوں کا انبار جن 10 دنوں کے اندر ہو، یقین جانو بڑی مبارک و مسرور، اور انہی کے آخر میں ہم اپنی آخری جو انتہا درجے کی خوشی ہوتی ہے وہ قربانی کے ذریعے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، ہے نا، قربانی کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ قربانی کا ذکر قرآن مقدس میں مختلف الفاظ کے اندر آیا، اور قربانی کا تصور کوئی پہلا تصور ہمارے لیے نہیں، یہ حضرت آدم سے چل پڑا، سمجھے؟ اذ قرب قربانا، سب سے پہلی جو اللہ کے حضور اپنی بات پیش کرنے کی جب حابیل و قابل کی ہوئی نا، تو اسی قربانی کے ذریعے ہوئی۔ گویا کہ قربانی اپنے نیت کے اخلاص کو ثابت کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ میں سچا ہوں، حافظ صاحب، میں سچا ہوں، حابیل و قابل میں یہی بات ہوئی تھی نا، کون سچا ہے کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرے؟ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ سچا، وہ سچا۔ تو گویا کہ نقطہ ملا، قربانی کیا یہ گوشت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، اپنے اخلاص کو جانچنے اور ناپنے کا ذریعہ۔
میں اندر سے کتنا سچا ہوں میں، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے اس پر جو ہے اتنا اس کے قریب بندے ہو جائے، ہم نے آج تک شاید اسے سمجھا نہیں ہے، اس لیے آج بھی ہماری قربانی گوشت کے لیے ہوتی ہے، خدا کی قسم قربانی گوشت کے لیے نہیں، قربانی خدا کے قرب کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اسی سے قرب سے قربانی بنا ہے، قربان کا لفظ اس کے قرب سے، تو کئی الفاظ ہیں، نہر کا لفظ بھی آیا، نہر تو بطور خاص جو ہم اونٹ یا اونٹنی کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اسے نہر کہتے ہیں، لیکن ایک اس کا اصطلاحی معنی قربانی کے بھی ہے، سمجھے؟ اسی طرح سے آپ اگر تلاش کریں گے نسک، یہ لفظ بھی قربانی کے لیے قرآن مقدس نے استعمال کیا، سمجھے؟ یہ تو اتنے تو ہوئے آپ کے ساتھ، ایک اور میں نے سوچا کہ اور کوئی لفظ ہو سکتا ہے تو ہاں ہے، قرآن مقدس نے جسے استعمال کیا وہ فدیناہ بذبح عظیم، تو ذبح کا لفظ بھی اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے استعمال فرمایا ہے، قربانی کے لیے تو کئی مقامات پر الگ الگ معنوں کے ساتھ اسے بیان کیا گیا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 ہجری میں آپ نے وہاں پر مدینہ منورہ میں آ کر قربانی کا سلسلہ شروع کیا تو صرف شروع نہیں کیا، یہ وہ عمل ہے جسے آپ مسلسل 10 سال تک مدینہ منورہ کے اندر انجام دے گئے، 10 سال تک مسلسل کرتے رہے، اور بات اس کی اہمیت کو سمجھنے کی جہاں تک ہے میں مختصر وقت میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ اتنی اہمیت اس کی ہے کہ حضور اگر چاہتے تو صرف اپنی طرف سے قربانی کر دیتے، لیکن آپ احادیث طیبہ کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے حضور نے صرف اپنی طرف سے نہیں، اپنے خاندان والوں کی طرف سے، صرف خاندان والوں کی طرف سے نہیں، اپنی امت کی جانب سے ادا فرمایا۔ وجد میں آ کر ایک بات میں نے سوچی، ہماری قربانی قبول ہو نہ ہو، ہمارے نام قربانی کے لیے قبول ہو نہ ہو، ہم کتنے جھوٹے سچے ہیں خود جانتے ہیں، زندگی بھر کی ہو سکتا ہے قربانیاں گوشت کے لیے یہی ہو جائے اور اس کا کوئی قرب نہ مل سکے، لیکن امت محمدیہ کو جو بخشش کے وعدے کیے گئے ہیں، درجات کے بلندی کے وعدے کیے گئے ہیں، یہ ہمارے آپ کے عمل قبول ہو نہ ہو، مصطفیٰ کی یہ قربانی ساری امت کی بخشش کے لیے کافی ہے، من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں وسعت دی ہے نا، حضور نے اپنی قربانی کے وقت اے مسلمانوں مالداروں بطور خاص ہر وقت کنسیشن ڈھونڈنے والوں کنجوسوں نکلو اس کنجوسی سے باہر، کب تم اپنا مال اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرو گے، مر جاؤ گے دوسرے تمہارے مال پر قبضہ کریں گے، اس لیے بہتر ہے دل کھول کر قربانی کرو، یہ نہیں کہ کم سے کم حصہ کہاں سے ملتا ہے، کہ کنجوسی تمہیں کچھ بھی دینے والی نہیں ہے، دل کھول کے، اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا سچے دل کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، خوش دلی کے اندر گوشت نہیں آتا، خوش دلی کے اندر جو ہے وہ رقم کا کنسیشن اور کم سے کم رقم نہیں آتی، خوش دلی تو وہاں ہوتی ہے جہاں وسعت ہو، پھیلاؤ ہو، جب صرف اپنا نہ ہو، اپنا بعد میں ہو، دوسروں پر سب کا پہلا ہو، تب خوش دلی آتی، تو بات سمجھ میں آئی نا، اس لیے علماء نے بیان فرمایا گفتگو کا مقصد وہی ہے قربانی کے لیے دل تیار ہو جائے، اور بجائے گوشت کی طرف اور اس کے وزن کی طرف دھیان دینے کے اخلاص کی طرف ہم توجہ کر بیٹھے، گفتگو کا مقصد یہ شوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے ہمارے لیے، اعمال کا شوق پیدا کرو دوستو، موبائلوں کا شوق ہمیں ہو گیا تو اچھے سے اچھا موبائل نیا ہمیں چاہیے، نہیں لگی ہو ہر سال 6 مہینے میں نوجوان موبائل تبدیل کرتا ہے نا، اور نمازوں میں بھی آتا ہے رکھتا ہے کہ آزو بازو والے کو پتہ چل رہا ہے کون سا ہے نا، نیا آیا ہے وہی ہے کیا، بازو والا بھی دیکھتا ہے، ہاں ایسے نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے یہاں اعمال کا حال ہو گیا ہے، سمجھے؟ اس سے نکلو اعمال کی طرف، ان اعمال کی طرف جو اللہ کا قرب دے دے، خدا کی قسم ہے نا، زندگی بہت زیادہ نہیں ہے دوستو، لیکن جب یہ ختم ہو جائیں گی قیامت میں اگر گناہوں کے ساتھ گئے نا تو پھر سوچیں گے یا اللہ یہ کیا زندگی گزار کے آئے، ہے افسوس چند نیکیاں کر لی ہوتی نا، ان نیکیاں ایسے آڑے آتی کہ جہنم کی آگ کو روک دیتی، سمجھے؟ تو خوش دلی سے تمہیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قربانی کے وقت نہیں بھولا، نہیں آپ نے فراموش کیا، ہمیں جس کو وسعت ہے الحمدللہ اللہ نے دے رکھا ہے وہ اپنے نام کی قربانی ضرور کرے، لیکن اپنے نام کی اگر حضور علیہ السلام کا نام
کیا کہے، اور نیت یہ ہو ہے نا، میں گندا میں اچھا نہ صحیح، مولا اپنے نام کیا کہ تیرے محبوب کا نام لگا دیا ہے، قربانی پہلے ان کی ہوگی بعد میں میری ہوگی، مولا میری قبول کر نہ کر، میں ایمان کا یقین رکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کے نام کی قربانی قبول ہوگی۔ جب ایسا ہوگا تو مصطفیٰ کے پیچھے جو نام آئیں گے کیا لگتا ہے وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ارے مصطفیٰ کے نام کا جو جانور قبول کر لیا، اس جانور میں جتنے حصے دار ہیں اللہ رب العزت سب کو قبول فرما دے گا۔ اس لیے اپنی کرو، لیکن جسے وسعت ہے کنجوسی نہ کرو، وسعت ہے جسے ہے کرو حضور کے نام پر، اور کیا ہی اچھا ہو کہ جو قربانی حضور کے نام پر کرو، سارے کے سارے گوشت کو غریبوں میں یا حقداروں میں تقسیم کر دو۔ حضور کتنے خوش ہوں گے کہ میرا امتی کیسا ہے، میرا امتی کیسا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا عمل معمولی نہ سمجھو۔ میری توجہ جو گئی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ہی قربانی ہوتی ہے، بڑا اگر ہو اونٹ ہو یا اس کے بعد پھر جو ہے بیل وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کے قسم کے ہے، یہ سب کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک خاص نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں، وہ بتا رہا ہوں کہ کتنی اہم چیز ہے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی جانب سے قربان کرنا کتنا اہم ہے۔ ذرا ایک خیال آپ کو آ جائے اس لیے بیان کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے مینا میں کتنے جانور کتنے اونٹ ذبح کیے ہیں کتنوں کو معلوم؟ 100۔ کتنے؟ 100 بولو 100۔ آپ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم کو نہ ذبح کرنا پڑے ہے نا، یا کہیں 100 حصے نہ لینا پڑے، ایسا کتنے جانور؟ 100۔ مصطفیٰ کیسے غنی تھے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے، دور دور تک میں نے بھی اپنی 58 سالہ زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے تنہا، کسی سیٹ نے تنہا اپنی طرف سے 100 جانور ذبح کیے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، نہیں ہوگا نہیں کہتا، دیکھا تو نہیں۔ مصطفیٰ ایسے تھے، مصطفیٰ ایسے تھے، الحمدللہ 100 دنیا یا 100 آپ نے جو ہے وہ ذبح فرمائے۔ خاص نقطے کی طرف بیان کرتا ہوں، آپ کو لے جاتا ہوں، اس میں سے 63 کتنے؟ حضور کی زندگی کتنی؟ 63 بولو 63۔ کہیں دیکھیں گے نہیں آپ کتابوں میں، میں آپ کو بتا 63 جانور حضور نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ 63 یا رک کر پھر کہوں گا کہ اس 63 کو جب آپ نے ذبح کیا نا، تقریباً 63 سال میں یا 62 سال میں آپ تھے۔ الحمدللہ نہر کیسے کرتے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے عرب کی سرزمین پر دیکھا ہے نا۔ نہر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے بٹھایا نہیں جاتا، اونٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے، بایاں پیر اس کا باندھا جاتا ہے، اور ایک تیز دھار جو ہے یہ ایسی موٹے سریا جیسی جو ہے وہ ایک ہتھیار ہوتا ہے، اس سے جو ہے برابر یہاں پر گلے کی طرف اس طرح سے اسے چبویا جاتا ہے، بس وہ چوبوں کے باہر نکلتے ہیں، ایسے خون کے فوارے نکلتے ہیں، ایک 2 منٹ کے اندر جانور خاموشی کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے۔ ذرا سوچو حضور علیہ السلام کیسے شجاع اور کیسے طاقتور ہوں گے کہ اس 62-63 سالہ زندگی میں 63 جانوروں کو نہر خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا آپ ہے نا۔ اچھی بات، اور 63 کی نشانی سمجھ میں آئی آپ کی؟ گویا کہ حضور نے ہر سال کے بدلے میں 1 جانور اپنی جانب سے ادا فرمایا، سمجھ میں؟ یہ کہہ رہا ہوں 63، اور باقی جو جانور تھے وہ صحابہ نے حضور کی جانب سے قربان کیے، سمجھیا؟ یہ ہے مجھے دوستانی علی وقار اتنا محبوب عمل ہے، محبوب ترین عمل ہے۔ آپ پڑھتے لکھتے تو رہتے ہیں لیکن پھر بھی سمجھاتے چلتے ہیں کہ خوش دلی سے اسے کرو۔ وہ خوش دلی آپ کہیں گے حضرت آپ کو کیسے پتا؟ ہر سال ہم سینکڑوں حصے آپ کے آتے ہیں، سینکڑوں جانور، سینکڑوں سے مراد بہت زیادہ نہیں لیکن سینکڑوں تو ہو ہی جاتے ہیں الحمدللہ، 100 سے تو وہ عدد تجاوز کر ہی جاتا ہے ہر حال میں الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں آتے جو لوگ ہیں نا، جو مزاج ہونا چاہیے، ایسے بیٹھو آپ صوفیوں کے ساتھ نا تو یہ دلوں کی بات آپ کو بتائیں، ورنہ ہر جگہ جھگڑے لفڑے تو وہی چلے، لوگوں کو کیا ہے سمجھے؟ ہمارے ہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ کاہے کے قربانی اور کاہے کے مولوی ہے، ہاں سمجھے؟ بلڈوزر چلا دو مدرسوں کے اوپر، یہ ویڈیو ہمارے لوگ بنا رہے ہیں۔ کہاں کس دنیا میں آدمی پڑا ہوا، کیا چاہتا ہے وہ، اپنے آپ کو وقت کا کیا سمجھتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے نا۔ اصل دنیا کیا ہے وہ آ کے جھانکو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، جانو تو صحیح۔ دور بیٹھ کر کے کہیں وہ کسی بھی طرح کے جو ہے ٹکڑم لڑانا، کوئی بات طے کرنا، کچھ کہہ دینا بہت آسان ہے دوستو، سمجھے؟
لیکن یہ کہ واقعتاً جو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ ایک اپنے آپ میں معاف نہیں کیا جائے گا. ساروں کا بوجھ سر پہ لے کے کون معاف کیا جائے گا؟ بولو بتاؤ کون معاف کیا جائے گا؟ آؤ بہتری کی طرف آؤ، خوش دلی کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ، ایسے اطمینان کے ساتھ کہ واقعی اللہ رب العزت کا قرب مجھے حاصل. اس نیت کے ساتھ ہو سکے اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرو. یہ مت سمجھنا حضرت نے جو حصوں کا اعلان کر دیا. حصوں کا اعلان تو وہ ہے جو جن پر قربانی تو واجب ہے لیکن ان کے لیے اتنے وسائل نہیں، ان کے لیے اتنے وسائل نہیں ہے یا ان کے لیے اتنے مواقع نہیں ہے، اور واجب بھی ادا کرنا ہے. ہم تو خاص ان کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جنہیں وسعت دی ہے، وسائل دیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جنہیں نوازا ہے، اچھا جانور خریدو. کیسا اچھا جانور؟ ہم مارکیٹوں کو اس لیے تلاش کرتے ہیں، جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں، ہے نا، کہاں سستا ملتا ہے، کس منڈی میں سستا ملتا ہے. یہ چھوڑ تلاش کر رہا ہے تو یہ تلاش کر کس منڈی کے اندر بہترین خوبصورت جانور ملتا ہے، سبحان اللہ، یہ تلاش کرتے ہیں. سمجھے؟ اس پہ کسی نے سبحان اللہ نہیں بولا، ہے نا؟ سبحان اللہ. ارے بولو تو صحیح سبحان اللہ. انہوں نے خرچے کی بات مت کرتے جاؤ، بہت برے لگتے ہیں آپ. دینے کی بات مت کرو. کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی بابا کا پتہ بتاؤ جو 1 کے 10 کر کے آپ کو دیتا ہو، ہے نا، وہ والا آئٹم بیان کرو. آپ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے نا، بڑا خریدو اور خوبصورت خریدو، مزہ نہیں آتا اس میں، ہے نا. چھوٹے چھوٹے والی بات، ہے نا. ابھی تو آپ حافظ صاحب کو پوچھ رہے 2100 ہو گیا کیا؟ یا اللہ، 2100 ہو گیا باہر کا حصہ، 6800. کل میرے بچے نے بتایا کونڈوا کے اندر بغیر ہڈی کا کچھ 500 روپے کلو بک رہا تھا. ایسے ہی ہے نا جی، 500 روپے. کیا لگائیں گے آپ؟ بولو کیا کرو گے؟ تو بہرحال وہ موضوع دوسرا ہو جائے گا. ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. بآواز بلند درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا جب جمعہ میں آیا کرو خوش دلی کے ساتھ آیا کرو، مسکراتے آیا کرو، مسکراتے جایا کرو، ہے نا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو ڈانٹیں گے نہیں، ایسا نہیں. یہ ڈانٹنا بھی محبت بھرا ہے نا، یہ کہنا بھی آپ کو، ہے نا، یہ مہمیز لگانا بھی آپ کو، بولو کرو یار، یہ سب جہاں ہے نا. کہ آپ نے میرے لیے کرنا ہے نہیں دوست، ہم سب نے مل کے اپنے لیے کرنا ہے، لیکن کریں تو خوش دلی کے ساتھ. کیسے کریں؟ اچھے دل کے ساتھ. حضور علیہ السلام نے وہ جانور کی خوبصورتی ہی بیان کی تھی نا، جو راتوں میں نا سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں چڑھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو. یہ کیا مطلب تھا؟ آپ ایسے جانور کبھی آپ نے کوئی تھا ایسا کسی نے تلاش کیا؟ کوئی تو مجھے ملا تھا ایسا جس نے یہ تلاش کرنے میں وقت لگایا کہ حضور نے جیسے جانور کے بارے میں فرمایا ہے میں ویسے جانور تلاش کر رہا تھا، کہ جس کے پیروں پر بھی سیاہی ہو، چہرے پر بھی جو ہے وہ آنکھوں پر سیاہی ہو، ایسے ایسے جانور تلاش کرتا. آپ کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ملے گا. گویا کہ حضور پاک علیہ السلام نے خوبصورت اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کرو. سمجھے؟ وہ صرف حضور نے 2 مینڈے ذبح نہیں کیے، مینڈوں کی کیفیت بیان کی کہ وہ خوبصورت تھے. سمجھے؟ املحت ان کے اندر تھی. وہ کیسے تھے؟ جاذب نظر تھے. وہ ایسے جانوروں کی قربانی. سمجھے؟ ورنہ ہمارے یہاں تو اکثر وہی ہوتا ہے نا، سمجھے، ڈھکیل کے جانور کو آگے لے جاتے ہیں. چل کیسے تو بھی، ہے نا. اور ہمارے یہاں ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ 4 دن پہلے لائے تو پھر جو چارے کا خرچہ کیا ہوگا. یہ سب باتیں چھوڑو، کنجوسی چھوڑو، تمام دل اپنے زندگی سے نکال کے باہر کرو. خوشدلی سے لاؤ، خوبصورت جانور لاؤ. جو اچھی بات بیان کرنی وہ بیان کرتا. اور کہا گیا سب جانتے ہیں یہ مسائل، ہے نا، کہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ بے عیب ہونا چاہیے. عیب اگر ہو تو اس میں کیا ہے؟ جانور ہی تو ذبح تو کرنا ہے، لیکن نہیں. جانور کیسا ہو؟ ذرا دیکھو تو لوگ بہت بلیاں چڑھاتے ہیں، ہے نا، اور واقعی وہ درندگی کے ساتھ چڑھاتے ہیں. کیسے؟ درندگی. میں تو کہتا ہوں ہمارے مذہب کی صداقت اور سچائی جاننا ہونا تو یہ دیکھو تم بھی بلی چڑھاتے ہو، ہم بھی قربانی کرتے ہیں. ہم بلی نہیں چڑھاتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو صاحب، قربانی کرتے ہیں. ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام پر. کسی کے پاس اتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ دیکھو ان کے بھی ویڈیو آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب کے اوپر. دیکھو کس بے دردی سے جانور کو کاٹ کر ادھر پہ. اسلام نے اس کو منع کیا. ہم سے تو یہاں تک کہا گیا اگر ایک ساتھ 2 جانور کاٹ رہے ہو تو دونوں جانوروں کو ذبح کے وقت الگ الگ کرو. یہ کہا گیا. ایک ساتھ جانور کو کتنی دیر باقی ہے اس کے کٹنے؟ کچھ بھی نہیں. یہ کٹا تو وہ کٹے گا، لیکن نہیں.
ہم سے کہا گیا یہ آداب ذبح ہے، کیا چھری کو بھی تیز کرو تو جانور کے سامنے نہ کرو۔ گویا کہ جانور بھی سمجھتا ہے، جانور بھی سمجھتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں، جانور بھی سمجھتا ہے، سمجھے، موت سے وہ بھی ڈرتا ہے، لیکن قربان ہونے کی خواہش اس کے اندر بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کی بارگاہ میں 6 یا 7 اونٹ جو ہے یا اونٹنیاں حاضر کی گئی قربانی کے لیے۔ اس کے لیے قربانی کے لیے۔ تو حضور جیسے قربانی کے لیے بڑے، تو حدیث پاک پر لکھا ہے کہ ہر جانور آگے بڑھ رہا تھا، یا رسول اللہ پہلے مجھے ذبح کیجیے۔ ہر جانور آگے بڑھ رہا تھا، انہیں بھی پتا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے، میں پھر کہتا ہوں آپ کو ان باتوں کو سمجھاؤ دوسروں کے سامنے۔ آپ ورنہ آپ نے اپنی بلی دیکھی، آؤ ہماری قربانی دیکھو، اس شاندار طریقے سے صفائی کے ساتھ کہ جانور کو پانی بھی پلایا، طریقہ بھی سمجھتے جاؤ، چاہے ہے نا، پانی پلایا جا رہا ہے اسے، ہے نا، محفوظ طریقے سے اسے باندھا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، قبلے کے سمت اس کا چہرہ کیا جا رہا ہے، دعا پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا نام لے کر باواز بلند بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری چل رہی ہے۔ ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں ایک ہی وقت میں، سمجھے، یعنی اٹھا اٹھا کے بار بار آپ نے چھری جانور کو تکلیف دے کے ذبح نہیں کرنا، ایک بار چھری تیز ہو بسم اللہ اللہ اکبر نام۔ ہمیں لگتا ہے یقیناً وہ جانور کٹ رہا ہے، لیکن یقین جانو جو گلے، سن لیجیے گا جملہ، جو گلے خدا کے نام پر کٹتے ہیں، یقین جانو وہ یہاں ابھی چھری چلی نہیں، اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ تو یہ اس خوبصورتی کے ساتھ کہ حضور نے بھی ایسے جانور کو ذبح کیا، اپنا جو ہے نا یہ سیدھا پیر اس کی پشت پر رکھا اسے، اور بسم اللہ ہی اللہ، وہ جانور کے خوش نصیب ہوں گے۔ سوچنے میں تو بات یہ ہوتی ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ذبح ہو گئے تھے، کیا ان کا نصیبہ ہوگا، ہے نا۔ ایسے جانوروں پر کئی انسان قربان ہو جائے جو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے کٹے گئے، ہے نا۔ تو دوستانی علی وقار پھر کہہ رہا ہوں، سبھی جانتے ہیں نا جانور کیسا ہونا چاہیے، بے عیب، خوبصورت، کان کٹا نہ ہو، سینگ کٹے نہ ہو۔ یہ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے تو بات سمجھ میں آئے گی، ہے نا۔ بات صرف اتنی نہیں، ہم سے کہا گیا یہ دم جو ہے نا، دم، یہ دم بھی کٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا سوچو تو صحیح، دم کا کیا کردار، لیکن یقین جانو دم بھی اگر کسی سے نکل جائے نا تو وہ جانور عیب دار ہو جایا کرتا ہے۔ آگے کی بات بتاؤں، جو دم جس حصے پہ آتی ہے نا، ایک بڑا سا حصہ ہوتا، سمجھے، وہ حصہ بھی کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحیح سالم یہ ایسا حصہ، یعنی ایسا جانور جو پوری طرح سے خوبصورت ہو، بظاہر بے عیب ہو، بے عیب جانور کو ظاہراً رکھا گیا۔ کیا مطلب، ہمیں آپ کو اشارہ دیا گیا ہے، اے لوگو، اے وہ لوگو جو قربانی کر رہے ہیں، تمہیں بتا دیا گیا کہ جب تمہارا ظاہری جانور جسے ابھی ذبح کرنا ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، تو سوچو تمہاری نیتیں کتنی بے عیب ہونا چاہیے، تمہارا اخلاص کتنا بے عیب ہونا چاہیے۔ اخلاص میں عیب ہو، جانور اگر بے عیب ہو تو کیا حاصل کیا تم نے؟ ارے جیسے تیرا جانور بے عیب ہے، تیرا اخلاص، تیری نیت، تیرا جو ہے مقصد بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے اندر بھی کوئی عیب دکھاوے کا، نمود کا، نمائش کا، لوگوں کو بتانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خالص خدا کے لیے ہو جا، جیسے خالص جانور جو خدا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے اسے بے عیب ہونا چاہیے، ایسی ہی وہ نیت جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس نیت کو بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ ہمیں آپ کو یہ اشارہ دیا گیا، اے لوگوں قربانی کرو تو یوں کرو کہ نہ تمہارے جانور کے اندر نقص ہو نہ تمہاری نیت کے اندر نقص ہو۔ جب ایسا ہوتا ہے، سمجھے، صحابہ نے تو پوچھا تھا نا، کیا ہے یا رسول اللہ، جہاں سے چلی نا اسے معمولی نہ سمجھیے گا، یہ ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم کہ اللہ رب العزت نے یادگار یوں ہی بنا دیا، یوں ہی بنا دیا۔ انشاءاللہ اس پر بھی آئندہ جمعہ کو کوشش کریں گے، گفتگو آپ کو درمیان کریں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یہ علامت ہے، سمجھے، کہ اللہ رب العزت نے اسے باقی رکھنے کے بعد قرآن مقدس میں فرمایا، سمجھے۔ تو یہ ایسی ہے، یہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سمجھے، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی نشانی ہے، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ ان کی نشانی ہے، یہ قربانی۔ اس کے بدلے کیا؟
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کیا ہماری نظر گوشت پر ہے؟ کاش ہماری نظر گوشت سے نکل کر اس جانور کے بالوں پہ پڑ جائے، تب ہمیں عقل آئے اور نیت ہماری درست ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت ایک نیکی تمہیں عطا فرمائے۔ یہ قربانی میں کتنی نیکی اگر تو آپ نے حاصل کی ہے، اگر خلوص سے کی ہے تو میں آپ کو دیتا ہوں اچھا کام دیتا ہوں، جانور ذبح کیجئے، کھال سے جو ہے وہ آپ نکالیے بال، اور اس کے بعد گنتے بیٹھیے، دیکھیں گے آپ سال بھر میں گن پاتے کہ نہیں پاتے۔ اتنی نیکیاں، اتنی نہیں کیا۔ یہ صحابہ اتنے پیارے تھے نا، خدا کی قسم ایسی پیاری جماعت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہے نا۔ آپ سوچیں گے نا ایسے کہ ہر جانور کے تو بال نہیں ہوتے، کس میں تو اون نکلتا ہے، بھیڑ کے اندر اون نکلتا ہے نا، اون نکلتا ہے اس کے اندر سے، سوف جسے کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا سوف کا کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے بھی اللہ رب العزت تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے۔ یہاں تک بات تھی۔ اچھا قبولیت کا وقت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قبولیت کا وقت کیا ہے؟ یہ کب قبول ہوتی ہے؟ گوشت پورا تقسیم ہو جائے تب، سب پکا کے کھا لے تب، پورا گوشت ختم ہو جائے 1 مہینے میں تب، جب پورا فریج خالی ہو جائے تب؟ قبول کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ یہ تو سسٹم ہے نا ہمارا، نہیں ہوتے ہمارے سارے فریج بھر جاتے ہیں، آخر میں بھی بولتی بس ہو گیا، پورا فریج بھر گیا ہے نا، امی کے یہاں بھی بھیجا وہاں بھی بھر گیا، اب بس کرو، تب ہم بس ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتے نا اس سے پہلے۔ یہی ہے آخر یہ قربانی کا گوشت ہمارا، چاہے سب یہ کھا کے ختم ہو جائے گا تب قبول ہوگا۔ خدا کی قسم ایسی بشارتیں ہیں، ایسی خوشخبریاں ہیں اور ایسے انعامات کا اعلان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ قربانی اگر تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو نا، قبل اس کے کہ تمہارا جانور کٹے، چھری چلے اور اس کا خون زمین پر آئے، اس سے پہلے اللہ رب العزت تمہاری قربانی کو قبول فرما لیا۔ کتنی دیر ہے یہ سب آپ ٹپکا، کتنی دیر ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا، گویا کہ اللہ رب العزت کی رحمت تمہاری قربانی کا انتظار کر رہی ہے نا۔ بندے تو قربانی کر، اللہ کا انعام تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، یہ ہے۔ اور یہ یا اللہ دیکھے تو میں آپ کو الگ الگ چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ قربانی کا شوق اعلیٰ درجے کا ہمیں اور آپ کو پیدا ہو جائے۔ اچھا یہ صرف یہ ہے کہ قربانی تو پسند ہو گئی، نیت بھی قبول ہو گئی، کہ معاملہ یہی ختم ہو گیا، معاملہ یہی ختم ہو گیا؟ تو ارشاد ہوتا ہے نا، معاملہ یہی ختم نہیں ہوا، تو نے زندگی میں جو جانور ذبح کر لیے نا، ہے نا، یہ جانور کل قیامت میں اپنے کھر اپنی سینگوں کے ساتھ تیری مغفرت کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونے والے۔ یا اللہ دنیا سے لے کر آخرت کا جس کا انعام، ایسی برکتیں جس میں ہو، ایسی برکتیں ہو، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اسے چھوڑ دے؟ بولو، کسی کو چھوڑنا چاہیے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود بھی کرتے تھے، گھر والوں کی جانب سے بھی کرتے تھے، ہر سال کرتے تھے۔ اس لیے آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں تو گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہ اپنی جانب سے کیجیے، ہر سال جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور جب تک ہے تب تک ہے۔ آج میرے ساتھ اس سال میری طرف سے، اگلے سال اماں کے، پھر ابا کے، یہ سلسلہ درست نہیں۔ جب تک آپ صاحب نصاب ہو آپ پر قربانی واجب ہے، اور آپ ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا، چھوٹے بڑے مرحوم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹرا اپنا جانور لیجئے، جانور نہیں ہوتا حصہ لیجئے، اور خوش دلی کے ساتھ ان کی جانب سے بھی کیجئے۔ صوفیوں کی بات بھی آپ تک میں پہنچاتا ہوں، ہے نا، اور آباؤں باباؤں تو میرے تو اچھے خاصے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، ہے نا، آتے ہیں سنتے ہیں، اتنا میں کہتا ہوں اس کے باوجود بھی یہاں سن کے بھی باباؤں کے ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے معلوم کر کے، ہے نا، دل دکھتا ہے کہ آخر کب ہم جاگے، کب جاگے۔ صوفیوں کی بات آپ تک پہنچاتا ہوں، اس سے پہلے بھی پہنچا، وہ یہ کہتے ہوئے، ہے نا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے گھر سے سال بھر کی نحوست پور کرے، وہ اللہ کے نام پر قربانی کرے، اللہ رب العزت اس قربانی کے بدلے اور صدقے سال بھر کے لیے اس کے گھر سے نحوستوں کو دور فرما دے، نحوستوں کو دور فرما دے، سمجھے؟ اس لیے خوشدلی سے قربانی یوں بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس کے اندر ہم سے اور آپ سے کہا گیا خود نہ کھائیں، اس کو فقیروں تک پہنچائے، قناعت کرنے والوں تک پہنچائے۔ قان معتر یہ ہم سے کہا گیا، ان تک فقیر، البائس الفقیر، ہم سے کہا گیا وہ فقیر جو بالکل مایوس ہے،
وہ جو قناعت دار ہے، کہتا تو زبان سے کچھ نہیں، ضرورت مند ہے، ہم ضرورت کو سمجھتے تو ہے، لیکن ہماری اندر کی انا یہ کہتی ہے جب تک مانگے گا نہیں دوں گا نہیں۔ ایسا نہ کر، بغیر مانگے اگر دو گے اللہ رب العزت کا فضل و کرم تمہیں مل جائے۔ تو گوشت خود نہ کھاؤ، خود کے فریج نہ بھرو، سال بھر مارکیٹ تمہارے لیے کھلا ہے نا، اس دن کرو، اس کے بعد یوں تقسیم کرو۔ ہم کیا سمجھتے، کہا جاتا ہے یہ عید ہماری، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ مساوات، بھائی چارگی، محبت اور سب میں برابری کا پیغام دینے والی کیوں ہے؟ یوں ہے، خود ہی کاٹ کے خود ہی کھاؤ گے، کیا تمہاری محبت دوسروں کے دلوں میں بسے گی؟ ہے نا، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب، کوشش کرو ان لوگوں کے درمیان کہ جن تک گوشت نہیں پہنچتا، وہاں جا کر پہنچاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا قربانی کرنا اگر کسی وجہ سے ذرا کم رہ گیا اور کچھ اس میں جھور یا نقص و عیب رہ گیا، یہ دوسروں کو گوشت پہنچا نہیں سکتے، اللہ رب العزت تمہاری قربانی کو قبول فرمائے۔ اس لیے اچھے اعمال کریں گے انشاءاللہ، خوشدلی سے کریں گے انشاءاللہ، جہاں تک ہو سکے اپنے جانور کو ذبح کیجیے، اگر آپ کا نہیں ہوتا اپنے سامنے ذبح کیجیے۔ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا کہ تمہارا جانور تمہارے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں، کسی موقع پر بیان کی جائے گی، لیکن کیجیے۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ اعتماد جس پر کرتے ہو انہیں اپنا وکیل بنائیے، اعتماد، بھروسہ، یہ قربانی ہے نا، ان کو وکیل بنائیے، تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ محبت کے ساتھ کیجیے، ایسا کوئی عمل نہ کیجیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اور آپ کو بھی تکلیف ہو، ایسے اعمال سے بچیے تاکہ ہماری عید خوش دلی کے ساتھ پوری ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی جانتے ہیں مدرسے کی جانب سے قربانی کا اہتمام ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے اس میں۔ ہمارا فائدہ کیا ہے کہ جو رقم اس کی بچ جاتی ہے، چمڑے کی ہو یا پھر جو ہے سودے کی ہو، صاف سمجھے، وہ مدرسے کے کام آتی ہے الحمدللہ۔ آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا فائدہ یہ ہے کہ بڑے اطمینان سے صحیح جانور کی اور صحیح وقت کے ساتھ، صحیح نیت اور صحیح طریقے کے ساتھ اپنے آدمی کے سامنے یا اس کے ہاتھوں سے قربانی ہو، ہے نا۔ دو قربانی کے سسٹم ہے، یہاں بھی ہے باہر بھی ہے۔ یہاں بھی آ کے دیکھو، یہاں صرف آ کے نہیں دیکھو، صرف بولتا ہوں، چیلنج پیلنج کچھ نہیں ہے، آ کے دیکھو۔ آپ سب کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، کسی کا کوئی نام نہیں۔ ہمارے کرنے کا جو طریقہ ہے، آ کے دیکھو کیسے کیا جاتا ہے، اس میں شفافیت کیسے رکھی جاتی ہے۔ مارکیٹ میں جو ہمارے حضرات برادری کے، ہمارے قریش برادری کے افراد ہیں، ان کے بھی سامنے ہوتا ہے، ایک سسٹم کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے نا۔ جس سے ہو سکے کرو، جس کی طاقت ہے کہ یہی حصہ لے کر کریں، ہرگز وہ باہر حصہ نہ لیں۔ 1 سے 10 جانور کرو، 1 سے 10 حصے کرو، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، تقسیم کرو غریبوں کے اندر۔ سارا سسٹم ہمارے یہاں ہے۔ 6800 روپیہ حافظ صاحب نے حصہ رکھا ہے، اب بھی وقت ہے، زیادہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے محدود جانور ہے، بڑی تکلیف ہے نا۔ قریش برادری بھی ایک صبر کے ساتھ اس کام کو کر رہی ہے، یاد رکھنا، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، ہم پر اور پابندیاں لگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، لیکن وہ صبر کے ساتھ بہت کچھ آپ کے لیے محنت کرتے اور ہمارے لیے سہارا بن کر وہ کام کرتے۔ زیادہ سے زیادہ جانوروں کی گنجائش نہیں ہے، باہر کی قربانی الحمدللہ 2100 روپے جو رکھا ہے آپ کے لیے، وہ بھی بہت مناسب ہے اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کریں گے۔ آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں، خود بھی، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے پہچان والوں کو لا کر یہاں پر حافظ صاحب کے پاس پہنچائے، لکھائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہتر طریقے سے ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت توفیق دے تو ان 10 دنوں میں کبھی روزہ رکھے، عرفے کے روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ 10 تاریخ کا روزہ نہیں ہوتا، 10 نہیں، 11 نہیں، 12 نہیں، 13 نہیں، ہے نا، اور عید الفطر، ان دنوں میں روزہ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ 4 دن بقرعید کے 10، 11، 12، 13 اور عید الفطر کا دن، عید کا دن، ٹھیک، یہ 5 دن ہم جو ہے پورے سال میں روزہ ہرگز نہیں رکھ سکتے، ٹھیک، لیکن عرفے کا روزہ بہت مبارک ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرو اور پوری کوشش کو کہ عرفے کی صبح فجر سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 13ویں کی اصل تک پڑھی جائے گی۔ آپ بھی پڑھیے جماعت سے، جماعت جب بھی پڑھی جائے گی، امام صاحب بھول جائے، لوگ بھول جائے تو آپ آواز بلند پڑھیے تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو
حجاج کرام حج کرنے گئے، میرے مالک ان کے حج کو قبول فرما، رب تبارک و تعالیٰ تکلیفیں کم سے کم فرما، ہم سب کو رب تبارک و تعالیٰ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے مالک غریبوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ خوش دلی کے ساتھ تیرا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نبی علیہ السلام اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ان کی بھی رب تبارک و تعالیٰ سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رب تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبک محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے یہاں عید کی نماز انشاءاللہ جامع مسجد میں عید کی نماز انشاءاللہ 8 بجے ادا کی جائے گی، 8 بجے ادا کی جائے گی جمعرات کے دن۔